اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره. رمضان المبارک میں ہر چیز سے پہلے لازم سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ظہور آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا کریں. تو اپنے لیے دعا یہ ہے کہ خداوند ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو اور شبۂ قدر میں جو احیاء شبۂ قدر ہیں انہیں بنحو احسن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں ہمارے لیے زاد راہ آخرت قرار دے. اور دعا ہے کہ خداوند ظہور آقا امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرمائے، جلد سے جلد ان کا ظہور ہو اور ہم سب کو ہماری تمام تر جو تقصیریں ہیں، سستیاں، کوتاہیاں، سب کچھ، ان سب کے باوجود خداوند اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں بخش دیں اور اس کے بعد ہمیں اعوان و انصار آقا امام زمان علیہ السلام میں سے قرار دیں. یہ دعا ہے اور یہ آرزو. اسی کے ساتھ آتے ہیں بافضیلت ترین عبادت اعتکاف کی طرف. کچھ احکام اعتکاف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. تو آج تیسرا دن ہے اعتکاف کے سلسلے میں اور احکام اعتکاف کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو نیابت اعتکاف کی نیابت میں کسی شخص کی نیابت میں اعتکاف کے سلسلے میں اور جو ہے نیت اعتکاف سے، عدول کے حوالے سے اور روزہ اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل ہوں گے آپ کی خدمت میں. تو اعتکاف میں نیابت کے حوالے سے عرض ہے کہ اعتکاف کو انسان اپنے لیے بھی انجام دے سکتا ہے یا کسی میت کی نیابت میں بلا اشکال انجام دے سکتا ہے. کسی بھی اپنے مردہ شخص کی نیابت میں انجام دے سکتا ہے، مخصوصاً اگر والدین مرحوم ہو چکے ہوں تو ان کی نیابت میں بہت زیادہ افضل ہے. اور بنیابت والدین انسان جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. کسی زندہ شخص کی نیابت میں اعتکاف کے سلسلے میں کہ کیا انسان کسی زندہ شخص کی نیابت میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا. حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی، حضرت امام خمینی اور آیت اللہ سیستانی، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بقصد رجاء اشکال نہیں رکھتا. یعنی انسان بامید ثواب، انسان بامید رضائے پروردگار کسی زندہ شخص کی نیابت میں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. حضرت آیت اللہ تبریزی فرماتا ہے کہ زندہ شخص کی نیابت میں اشکال ہے. تو انسان جو ہیں زندہ شخص کی نیابت میں ان کے مقلدین میں سے اگر کوئی ہو تو وہ زندہ شخص کی نیابت میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کئی لوگوں کی نیابت میں صحیح نہیں ہے کہ انسان چاہے 2، 3، 4، 5 افراد کی نیابت اعتکاف، لیکن اعتکاف کو انسان اپنے لیے انجام دیں اور پھر ثواب کو دوسروں کے لیے ہدیہ کریں، ایسا کر سکتا ہے. بعض افراد کی نیابت میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، خود اپنے لیے اعتکاف کریں اور اعتکاف کے بعد ثواب کو جو ہیں ہدیہ کریں بعض افراد کے لیے. یہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ ایک نفر ہو یا چند نفر، زندہ ہو یا مردہ،
سب کے لیے انسان ایسا کر سکتا ہے۔ تو اگر زندوں کی نیابت میں اعتکاف میں ہم نہ بیٹھ سکے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود اعتکاف میں بیٹھیں انسان اپنے لیے، اور پھر جو ہیں ثواب میں سب کو شریک کر دیں، ہدیہ کر دیں اپنے دوستوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو نیابت کی صورتحال یہ ہے۔ اب نیت اعتکاف میں عدول کی کیا صورتحال ہے؟ مثلا ایک اعتکاف سے دوسرے اعتکاف کی طرف، مستحب اعتکاف سے واجب اعتکاف کی طرف، واجب اعتکاف سے مستحب اعتکاف کی طرف، ایک شخص کی نیابت سے دوسرے شخص کی نیابت کی طرف عدول جائز نہیں ہے۔ انسان پہلے نیت کریں کہ میں اپنے والد مرحوم کی نیابت میں بیٹھوں گا، پھر اس کے بعد اعتکاف کے اندر نیت تبدیل کریں، نہ میں اس کے بعد جو ہے میں والدہ مرحومہ کی نیابت، ایسا نہیں کر سکتا کہ نیابت کی نیت میں عدول جائز نہیں ہے۔ جس کی نیابت میں شروع کیا ہے اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے اپنے لیے اعتکاف شروع کریں پھر دوسرے کے لیے عدول کریں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا نیت اعتکاف میں عدول جائز نہیں ہے، چاہے وہ دونوں اعتکاف واجب ہوں تب بھی عدول جائز نہیں ہے کہ ایک واجب سے دوسرے واجب کی طرف عدول کریں، یا دونوں مستحب ہوں ایک مستحب اعتکاف سے دوسرے مستحب اعتکاف کی طرف عدول کریں، جائز نہیں ہے، یا ایک واجب ہو دوسرا مستحب، مستحب سے واجب، واجب سے مستحب کی طرف بھی عدول جائز نہیں ہے۔ روزہ اعتکاف کے سلسلے میں عرض ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا اعتکاف بھی صحیح نہیں ہے۔ جیسے مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسافر کا اعتکاف بھی نہیں ہے۔ وہ مریض جو روزہ نہیں رکھ سکتا اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طرح سے وہ خاتون جو حائضہ ہیں اور نفسا ہیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، وہ اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ اسی طرح عید الفطر اور عید قربان کے دنوں میں بھی اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ ان عیدوں سے 2 دن پہلے بھی اعتکاف صحیح نہیں ہے، چونکہ تیسرا دن عید الفطر یا عید قربان کا آ رہا ہے، جو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، لہذا عید الفطر کے دن بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ عید الفطر سے 2 دن پہلے بھی آپ اعتکاف شروع نہیں کر سکتے، چونکہ تیسرا دن عید کا دن ہوگا، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو اعتکاف بھی صحیح نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس روزہ اعتکاف کے سلسلے میں، ضروری نہیں کہ روزہ اعتکاف کے لیے ہی مخصوص روزہ ہو، کہ مخصوص روزہ رکھیں صرف اعتکاف کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر قسم کا روزہ اعتکاف کے لیے کافی ہے، ہر قسم کا روزہ اعتکاف کے لیے کافی ہے، چاہے وہ نظری ہو یا قضائی ہو یا رمضان کا ہو یا مستحب بھی ہو۔ قضائی روزہ، نظری روزہ، مستحبی روزہ سب اعتکاف کے لیے صحیح ہے۔ حضرت امام خمینی آیت اللہ سیستانی ان دونوں نے فرمایا کہ روزہ استجاری بھی کافی ہے، کہ اگر آپ اجرت پر کسی کی نیابت میں، کسی مردے کی نیابت میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے قضائی روزے، تو وہ بھی کافی ہے۔ صرف آیت اللہ مکارم میں شیرازی نے فرمایا کہ جو ہیں نیابتی اور اجرت پر روزہ استجاری جو اجرت پر لی ہے وہ روزہ اعتکاف کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام خمینی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ ہر قسم کا روزہ جو اسلام میں ہے واجب یا مستحب رکھ کر اعتکاف میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ آداب اعتکاف کے سلسلے میں عرض ہے کہ اعتکاف ایک جامع عبادت ہے جو جسم و جان دونوں کی تربیت اور دونوں کی پرورش کے لیے ہے۔ عبادات پروردگار مختلف صورتوں میں انجام پاتی ہیں، چونکہ جسم و جان کی ضرورتیں مختلف ہیں۔ جب جسم و جان کی ضرورتیں مختلف ہیں
تو خداوند متعال نے ان کی تربیت کے لیے عبادتیں بھی مختلف رکھی ہیں، مختلف نوعیت کی عبادتیں ہیں، مختلف کیفیت میں ہیں، مختلف شکل کی عبادتیں ہیں۔ کبھی عبادت فکر و ذکر و شکر کی صورت میں انجام پاتی ہے۔ کبھی عبادت کیا ہے؟ ذکر ہے، فکر ہے اور شکر ہے۔ اور کبھی عبادت حرکت کی صورت میں ہے اور کبھی سکون کی صورت میں عبادت انجام پاتی ہے۔ کبھی حرکت عبادت ہے اور کبھی توقف عبادت ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ خداوند معبود حقیقی ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ جس طرح چاہے ہمیں عبادت انجام دینی چاہیے، جس شکل میں چاہے ہم عبادت کو انجام دیں۔ بس کبھی معبود حکم دیتا ہے، کبھی معبود حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کے لیے حرکت کیا جائے اور ہرولہ کیا جائے۔ جب انسان حج و عمرہ کی سعادت کے لیے یہاں سے جو ہے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں تو وہاں صفا و مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن وہاں حکم ہے کہ حرکت کریں، چلیں اور ہرولہ کریں۔ ایک مخصوص جگہ پہنچیں تو آپ تیز تیز چلیں، یہ ہرولہ ہے۔ تو کبھی عبادت حرکت و ہرولہ ہے، اور کبھی خداوند حکم دیتا ہے کہ میری عبادت گردش کی صورت میں ہو، میری عبادت اس طرح سے ہو کہ گردا گرد خانہ کعبہ گھومیں، اور گردش کی صورت میں یہ عبادت انجام پائے، جیسے طواف حج و عمرہ۔ خداوند نے متعال نے فرمایا کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ طواف بھی، چاہے طواف مستحب بھی ہو، چاہے طواف عمرہ ہو، یا طواف حج یا طواف النساء، خانہ خدا کے گردا گرد گھومنا ہے انسان کو، یہ عبادت ہے۔ تو کبھی خداوند گردش کی صورت میں حکم دیتا ہے کہ عبادت انجام پائے گردش کی صورت میں، اور کبھی عبادت کے لیے اپنے گھر میں اقبال و تعظیم کے ساتھ حکم وقوف و عکوف دے دیتا ہے۔ عکوف بھی ٹھہرنا ہے اور وقوف بھی ٹھہرنا ہے۔ تو لہذا انسان کے لیے خداوند کبھی حرکت کا حکم نہیں دیتا کہ اب میری عبادت اس صورت میں ہو کہ بیٹھا رہے۔ لہذا جب 9ویں ذی الحج کا دن آ جاتا ہے تو خداوند حاجیوں کو حکم دیتا ہے کہ آئیں میدان عرفہ میں، وہاں وقوف کریں، بس وہاں رہیں، بس وہاں بیٹھے رہیں، یہ عبادت ہے۔ میدان مشعر میں آ جائیں، وقوف کریں، وقوف مشعر عبادت ہے۔ اور اسی طرح سے اعتکاف میں آ جائیں، خانہ خدا میں وقوف کریں، یہ عبادت ہے۔ تو خداوند کبھی حکم دیتا ہے کہ عبادت وقوف کی صورت میں انجام پائے، جیسے وقوف عرفات و مشعر و اعتکاف در مساجد۔ چونکہ اعتکاف طواف و رکوع اور سجود کے ساتھ قرار دیا ہے خداوند متعال نے، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اعتکاف بارز ترین مصادیق بندگی ہے، اس لیے خداوند متعال نے اسے طواف و رکوع اور سجود کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی شخص اعتکاف کرے ایمان کے ساتھ، محاسبہ نفس کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اگر اعتکاف کرے تو خداوند اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اعتکاف بارز ترین مصادیق زندگی۔ لہذا کبھی انسان زمانے کی کشمکش میں، غوغائے زندگی اور ہیاہوی روزمرہ اس میں مادی روابط میں انسان اس قدر غرق ہو جاتا ہے، ہیاہوی زندگی میں، زندگی کے شور شرابوں میں، زندگی کی مصروفیات میں اس قدر انسان
غرق ہو جاتا ہے مادی زندگی میں کہ انسان اپنے گوہر حیات کو یعنی گوہر انسانیت کو گم کر دیتا ہے اس حیا ہوئی زندگی میں، اس مصروف زندگی میں، اس مصروفیات میں اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب انسان اپنے گوہر گمگشتہ کو پانے کے لیے ضرورت ہے اسے کہ خلوت معنوی میں آ کر تلاش کرے۔ وہ جو گوہر انسانیت گم ہو جاتی ہے، انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، انسان میں انسانیت کی جگہ حیوانیت آ جاتی ہے، انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان بن جاتا ہے، چونکہ اصل میں گوہر انسانیت اس کی کھو چکی ہے۔ اب اگر انسان ایک بار چاہے کہ میں اپنے گوہر انسانیت کو دوبارہ سے حاصل کروں تو ضرورت ہے کہ وہ خلوت معنوی میں آ جائیں اور اپنی گوہر انسانیت کو تلاش کریں۔ وہاں ڈھونڈ سکتا ہے انسان غفلت اور ہوائے نفسانی سے دور ہو کر معبود سے انسیت پیدا کر کے اس کی پناہ میں آنا چاہیے تاکہ اپنے گوہر انسانیت کو ڈھونڈ سکیں اور بازیاب کر سکیں، تاکہ تمام تر مادی تعلقات سے دور ہو کر سوز دل اور اشکوں سے اپنی روح کے زنگار کو صاف کیا جائے، پاک کیا جائے، تاکہ سبکبال ہو سکے انسان اور فضائے معنوی میں پرواز کر سکے۔ جب انسان کی انسانیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان میں مل جاتی ہے اسے، تو وہ پھر حیوانیت کی منزل سے نکل آتا ہے اور انسانیت کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کی پرواز فضائے معنوی میں ہوتی ہے اور وہ فرشتوں کے ہمراہ پرواز کرتا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی چیز ہے، یہاں انسان سبکبالی حاصل کر سکتا ہے، یہاں انسان اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو سکتا ہے، یہاں انسان اپنے گوہر انسانیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اعتکاف ایک فرصت ہے کہ انسان اپنی راہ زندگی کے بارے میں غور و فکر کرے کہ میں کس راہ پہ چل پڑا ہوں، مجھے کس راہ پہ جانا چاہیے، جس راہ پہ جا رہا ہوں واقعاً یہی وہ راہ ہے کہ میرا خدا چاہتا ہے، جو راہ خدا نے دکھایا ہے مجھے وہی راہ ہے، یا میں غلط راہ پہ جا رہا ہوں۔ خلقت آسمان و زمین میں انسان سوچ بچار کر سکتا ہے، خلوت اعتکاف میں انسان خلقت آسمان و زمین میں تدبر کر سکتا ہے تاکہ انسان مبدأ ہستی کو یاد کریں اور مسیر زندگی، مقصد نہائی زندگی کو سمجھ سکیں۔ مصروفیات مادی زندگی اس قدر زیادہ ہے کہ انسان خلقت آسمان و زمین میں، خلقت ہستی میں غور و فکر کرنے کی فرصت حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے خلوت ایسی درکار ہے کہ جہاں وہ دنیا کی مصروفیات سے ہٹ جائیں، اپنے آپ میں آ جائیں، اس کی فکری استعدادیں بیدار ہو جائیں اور وہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں کہاں پر ہوں، میں کس دنیا میں ہوں، اس کا خالق کون ہے، میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ بہت مہم چیز ہے کہ انسان اپنے مبدأ و معاد کے بارے میں سوچیں۔ اور خلوت اعتکاف میں انسان ایسا کر سکتا ہے کہ انسان 3 دن کے لیے سوچیں، خوب سوچیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے آج تک اور مجھے کہاں جانا ہے، اور پھر دقیق برنامہ ریزی کریں، صحیح برنامہ ریزی کریں اپنی زندگی کے لیے، سیر و سلوک کے زندگی کے لیے، اور پھر سعادت ابدی کے حصول کی راہ میں قدم بڑھا سکیں۔ یہ خلوت اعتکاف میں آپ کے لیے میسر ہے۔ ہمیشہ دعا کریں کہ اگر اس سال نہ ہو اگلے سال، اگر اس ماہ میں نہ ہو اگلے ماہ، خداوند توفیق اعتکاف نصیب کرے۔ یہ حج کی طرح ہے، یہ عبادت عمرہ کی طرح ہے، یہ شبہائے قدر کی طرح ہے، سرنوشت ساز ہیں، تقدیر ساز ہیں
ایسی چیزیں انسان کی تربیت کے لیے، جسم و جان کی تربیت کے لیے خلوت اعتکاف انتہائی ضروری ہیں۔ اگر اعتکاف کی توفیق ملے آپ کو تو اسے اس قدر دوسروں کے ساتھ مصروفیات میں نہ گزاریں کہ آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کی فرصت نہ ملے۔ حتماً اعتکاف میں ایک برنامہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرے، اپنے بارے میں سوچنے پر، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پر۔ ایسے وعظ و نصیحت کیے جائیں، ایسی برنامہ ریزی کی جائے کہ انسان اپنے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اعتکاف کا فائدہ تب ہے اگر ہم اعتکاف کو تفریح کے طور پر انجام دیں اور کسی طرح سے ان 3 دن کو گزارنے کے لیے برنامہ ریزی کریں، اس میں غور و فکر کی جگہ، محاسبہ نفس کی جگہ، تفریح اور کھانے پینے کے برنامے اگر زیادہ ہو جائیں، وہ اعتکاف چندان مفید نہیں ہے۔ یہ خلوت کے لیے ہے، اس خلوت کو کسی طرح ایسی برنامہ ریزی نہ کریں کہ یہ خلوت خراب ہو جائے۔ ہماری خلوت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف ایک فرصت ہے کہ انسان خود احتسابی کرے، محاسبہ نفس کرے اور اپنے عیوب و نقائص کو جان کر انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ اعتکاف اس مقصد کے لیے ہے، اور جان لے کہ زندگی کی تجارت میں سرمایہ یہ جان دے کر انسان نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ آپ نے اپنی عمر گزاری ہے اس راہ میں، آخر عمر کا سرمایہ دے کر اپنی جان کو میں نے اس راہ میں لگا دیا ہے، آخر کیا حاصل کیا میں نے؟ میری جان گئی، میری عمر گئی، اس میں میرا سب کچھ اسی زندگی کی راہ میں سب کچھ جو ہے چلا گیا ہے۔ اب مجھے کیا حاصل ہوا اس جان کی قیمت میں، اس عمر کی قیمت میں مجھے کیا ملا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ لہذا اعتکاف ایک عنایت ہے کہ انسان لطف الہی کے زیر سایہ خلوت میں اپنی عبودیت و بندگی کو خالص بنانے کی مشق کر کے کمال انقطاع کی راہ پر اپنے آپ کو قرار دے۔ اعتکاف ایک ایسے مقصد کے لیے ہے تاکہ انسان نورانی ہو کر، ناریوں سے جدا ہو کر، نوریوں کی ہم نشینی کی لیاقت پیدا کرے۔ انسان خاکی نوری بن جائیں تاکہ ناریوں سے جدا ہو جائیں، نوری بن کر، ناریوں سے جدا ہو کر نورانی ہستیوں کے ساتھ، نورانی مخلوقات کے ساتھ ہم نشینی کی لیاقت پیدا کر سکے۔ اعتکاف ایک ایسے ہدف کی خاطر ہے۔ اعتکاف ایک خلوت عاشقانہ ہے کہ یہاں اشکوں کی برسات ہونی چاہیے، جذب رحمت الہی کی خاطر۔ یہاں اس قدر انسان عشق الہی میں، یاد الہی میں عشق بہائیں کہ رحمت الہی کو جذب کریں اور کسب فیوزات معنوی کی موجب بنے، تاکہ انسان کسب فیوزات الہی کر سکے۔ اعتکاف ایک زمینہ ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ منتظران ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مشتاقانہ نگاہیں، ان کی متلاشی نگاہیں اطراف آفاق و عالم میں موعود عالم کی جستجو کرے، موعود ادیان الہی کی جستجو کرے، منجی عالم بشریت کی جستجو کرے۔ اعتکاف اس مقصد کے لیے ہے کہ اطراف عالم میں جہان بشریت پہ ہونے والے مظالم کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کی نجات کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کی نجات کے لیے صرف دعا کافی نہیں، جستجو لازم ہے۔ جستجو کریں کہ وہ منجی عالم بشریت
جس کے انتظار میں ہماری نگاہیں مشتاق ہیں، ہماری نگاہیں متلاشی ہیں، وہ موعود عالم، وہ منجی عالم بشریت کہاں ہے؟ اعتکاف یعنی یہ، اگر اعتکاف میں منجی ہستی، منجی بشریت اور عدل الہی کی حکومت قائم کرنے والی ہستی کو تلاش نہ کیا جائے تو پھر وہ اعتکاف ناقص ہے۔ اعتکاف حتماً معرفت امام زمان کے ساتھ ہونا چاہیے، حتماً جستجوی امام زمان کے ساتھ ہونا چاہیے، حتماً زمینت سازی ظہور آقا امام زمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اعتکاف ایک زمینہ ہے تلاش موعود عالم کے لیے، انتظار ظہور آقا امام زمان کے لیے، جستجوی منجی عالم بشریت کے لیے ایک زمینہ ہے۔ کیا ہی زیبا ہے کہ تمام انبیاء الہی اور ائمہ معصومین کے ہمراہ قلب و روح کی گہرائیوں سے ترانہ ربنا کی دلنشین صدا بلند کریں۔ اعتکاف وہ جگہ ہے، وہ عبادت ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں اعتکاف میں تمام انبیاء الہی ربنا کی فریاد بلند کرتے ہیں۔ کس قدر زیبا ہے کہ ہم بھی انبیاء کے ہم صدا ہو جائیں اور ہم بھی اپنے پروردگار کو پکاریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم بھی ربنا کی صدا بلند کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ دعا بلند کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مع المسلمین۔ ربنا کی فریاد بلند کریں تاکہ آپ انبیاء کے ہم صدا ہو جائیں گے، لہذا تاکہ آسمانوں کی بلندیوں تک آپ کی فریاد پہنچے، آپ کی دعا پہنچے، آپ کا مناجات پہنچے۔ یہ سعادت ہے، یہ کامیابی ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ درجہ ہے، یہ لطف الہی ہے، یہ کرامت پروردگار ہے، یہ خدا کی مہمانی پہ ہونے کی نشانی ہے۔ تو آئیں ان نورانی لمحات میں جو کہ دعا و نیائش کے لمحات ہیں۔ رمضان میں اوقات افطار و سحر، ایام اعتکاف، شبہائے قدر، یہ وہ نورانی لمحات ہیں جو بہترین لمحات ہے دعا کے لیے، نیائش کے لیے، راز و نیاز کے لیے، بہترین لمحات ہیں طلب حاجات کے لیے۔ تو آئیں ان بہترین طلائی لمحات میں، ان طلائی ایام میں بہترین دعائیں مانگیں، ارزشمند ترین دعائیں مانگیں، اپنی عمر کی بلکہ کل ہستی کی بہترین دعا مانگیں ان اوقات میں، یعنی دعائے فرج و ظہور آقا امام زمان علیہ السلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ یہ کل عالم ہستی کی برترین دعا ہے اور بہترین دعا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی مشکلات میں دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو۔ ہر مومن، ہر مسلمان اپنی مشکلات میں دعا کے لیے، اپنی مشکلات کی برطرفی کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ ہم سب اپنے مسائل و مشکلات میں برابر دعا کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، لیکن زندگی کا سب سے اہم ترین مسئلہ یعنی ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے ہم دل سے دعا نہیں کرتے۔ یہ ستم ہے امام زمان پہ کہ ہم دل کی گہرائیوں سے جس طرح اپنی مشکلات کی برطرفی کے لیے دعا کرتے ہیں، ظہور آقا امام زمان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ یہ ظلم ہے، یہ جفا ہے امام زمان کی نسبت۔ ہم اس حقیقت سے غافل ہیں کہ
کہ سب سے بہتر تمنا، سب سے بہتر آرزو یا ظہور امام زمان ہے، تمنا یا ظہور امام زمان ہے، اور سب سے بہتر دعا ظہور کی دعا ہے۔ ہم اس حقیقت سے آج بھی غافل ہیں، ہم نے سرنامہ یہ دعا قرار نہیں دیا دعائے ظہور کو، ہم نے اپنے دل کی تختی پہ سر فہرست امام زمان کو نہیں لکھا ہے۔ ستم ہے یہ، جفا ہے یہ، لوح قلب پہ سر فہرست انسان نام مبارک مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو منقش کر دیں، جب بھی دل کی طرف رجوع کریں یاد امام زمان آ جائے۔ سب سے بہتر دعا دعائے ظہور ہے، کیونکہ ظہور وہ حقیقت ہے جس سے نہ صرف ہماری دنیا و آخرت کی سعادت وابستہ ہے، بلکہ تمام مادی و معنوی مشکلات کا حل بھی اسی ظہور میں پوشیدہ ہے۔ تمام مسائل مادی، تمام مسائل معنوی، روحانی و جسمانی، سیاسی و معاشرتی و اقتصادی، تمام مسائل ظہور کے بعد حل ہو جائیں گے۔ ہم اس حقیقت سے غافل ہیں، اسی لیے حضرت ولی عصر امام زمان علیہ السلام نے اسحاق بن یعقوب کے نام اپنی توقیع میں ارشاد فرمایا کہ میرے ظہور میں تعجیل کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، کیونکہ میرا ظہور ہی تمہاری مشکلات کا حل ہے، ظہور میں ہی تمہاری مشکلات کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو کیوں ایسا نہ کریں کہ ہم اپنی تمام تر مشکلات کو جو کہ یک بارگی ختم ہو سکتی ہیں، تمام مشکلات یک بارگی حل ہو سکتی ہیں اگر آقا امام زمان کا ظہور ہو جائے، تو کیوں اس اہم ترین مسئلے سے غافل ہیں؟ اور مقدس ترین نورانی ترین لمحات میں جہاں ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، ہم کیوں غافل ہیں اس دعا سے کہ ہم اپنے آقا امام زمان کے ظہور کے لیے دعا کریں، بجائے اس کے کہ جزوی دعا کریں، ایک ایک مشکل کو گنے خدا کی بارگاہ میں اور پیش کریں، خدایا یہ مشکل ہماری حل کر دیں، یہ مشکل ہمارے معاشرے کی حل کر دیں، یہ مشکل ہماری اولاد کی حل کر دیں، یہ مشکل ہمارے بزرگوں کی حل کر دیں، یہ مشکل ہماری اقتصادی ہیں اسے حل کر دیں، یہ مشکل ہماری سیاسی اور اجتماعی انہیں حل کر دیں۔ ایک ایک مشکل کے لیے دعا کریں، تو کیوں ایسی دعا نہ مانگیں جس سے ساری مشکلات بیک وقت اور یک بارگی ختم ہو سکتی ہیں؟ تمام مشکلات، چاہے آپ کی فکری مشکلات ہو، چاہے آپ کی عبادی مشکلات ہو، چاہے آپ کی اقتصادی مشکلات ہو، چاہے جسمانی مشکلات ہو، اجتماعی مشکلات ہو، سیاسی فرہنگی مشکلات ہو، اسلامی دینی یا شرعی مشکلات ہو، تمام مشکلات ظہور آقا امام زمان کے بعد، قیام حکومت عدل جہانی کے بعد یہ ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ تو کیوں نہ ایسی دعا مانگیں کہ مختصر ترین دعا، جامع ترین دعا اور تمام عالم ہستی کے لیے دعا، اس دعا میں گویا آپ تمام عالم بشریت کو شامل کرتے ہیں، چونکہ منجی عالم بشریت ہے، آپ ان کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا میں آپ تمام انبیاء کو شامل کرتے ہیں، چونکہ تمام انبیاء کی آرزو یہ ظہور ہے، انبیاء کی مشکلیں اسی ظہور سے حل ہو سکتی ہیں، ان کی رسالت کی تکمیل ہوتی ہے، ان کی تمناؤں کی تکمیل ہوتی ہے اسی ظہور میں، ان کے مشن کی تکمیل ہوتی ہے اسی ظہور سے۔ تو ہم اپنی دعا میں تمام عالم ہستی، تمام اولیاء، تمام اوصیاء و ائمہ کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو ایسی دعا مانگے جو جامع ترین ہے، دعا کریں کہ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ، خدایا ظہور آقا امام زمان میں بحق امام زمان، بحق اہل بیت، بحق اسماء حسنہ الہی ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم۔